5 ایسے خطرناک گناہ کہ جن کی وجہ سے انسان کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے۔ انسان دن رات محنت کرتا ہے، کاروبار بزنس کرتا ہے، دن رات اسٹرگل کرتا ہے، لیکن رزلٹ زیرو۔ ایسے شخص کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ گناہ کرے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے رزق سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ ایسے شخص کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ گناہ کرتے ہیں، دن رات سٹرگل کرتے ہیں، رزلٹ زیرو ملتا ہے کیونکہ وہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، یعنی ان کے لیے یہ معمولی بات ہے، وہ ڈیلی یہ گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ایسے شخص کے رزق سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر کسی ایک گناہ میں بھی ہم مبتلا ہیں تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ نمبر 1 پر قطع رحمی، رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنے والا شخص اپنے رزق کو خود ہی تنگ کر لیتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے رشتے توڑنا۔ آج کل ایسے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ تعلق ختم کر رہا ہے، اسی طرح اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ رشتہ ختم کر رہی ہے، باقی دیگر رشتہ داروں سے جو رشتے توڑے جا رہے ہیں ان کو بالکل معمولی بات سمجھی جا رہی ہے، حالانکہ اس سے انسان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر دراز ہو تو صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے انسان کے رزق میں برکت آتی ہے اور عمر میں بھی برکت آتی ہے، اس کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ان رشتہ داروں سے نیکی کرتا ہوں جو مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، یعنی وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں لیکن میں اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ویسا ہی کر رہا ہے جیسا کہ کہہ رہا ہے تو جب تک تو یہ کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا، اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد تیرے ساتھ رہے گی جب تک تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتا رہے گا جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے نا، سب سے بہترین صدقہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کو دینا ہے جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، یعنی جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس پر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ رشتے توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرتے ہیں، قطع تعلق ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ظلم کرنے والے کے مال اور رزق میں کبھی برکت نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین ظالم کے رزق اور مال میں برکت ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کا ایک تاجر تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کی مزدوری جو ہے وہ روک لیتا تھا، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس تاجر کے رزق سے برکت اٹھا لی، حتیٰ کہ وہ تاجر کنگال ہو گیا، یعنی وہ تاجر تو جو تھا وہ کنگال ہو گیا، اور جو اس کے پاس مزدوری کرتے تھے اللہ نے ان کے مال میں کثرت عطا فرمائی، اللہ نے ان کے مال میں برکت عطا فرما دی۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے دنیا کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو ظلم سے انسان کے مال اور رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، تو ظلم سے کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے،
اگر کسی سے کام لیا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دے دی جائے. کسی کا مال کھانا، کسی پر ظلم کرنا، اس کا حق کھانا، یہ جو ہے اس سے انسان کے رزق برکت ختم ہو جاتی ہے. ایسے شخص کو اللہ رب العالمین رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. نمبر 3 پر جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خریدار اور بیچنے والا سچائی اور وضاحت سے سودا کریں تو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو برکت ختم کر دی جاتی ہے. یہ جو تاجر حضرات ہیں، یہ جو دکاندار ہیں، چاہے کوئی بڑا تاجر ہے یا کوئی ریڑھی بان ہے، وہ اس چیز کا خیال کرے، سودا بیچتے ہوئے، چیز کو بیچتے ہوئے بالکل واضح بتائے کہ یہ ایسی چیز ہے. اور جو شخص بیچ رہا ہے وہ بھی اور خریدار دونوں جو ہے جب سچائی کے ساتھ سودا طے کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے سودے میں برکت عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں پہنچے اور وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ اناج بیچ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اناج میں ہاتھ ڈالا تو اندر وہ اناج گیلا تھا، یعنی اوپر سے خشک تھا اور اندر جو ہے وہ گیلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بارش کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گیلا ہو گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اوپر سے خشک اور اندر سے گیلا کیوں دکھاتے ہو؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اس بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو واضح کیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے. یہ جھوٹ بولنا تو بالکل عام ہو چکا ہے. آج کل تو لوگ بات بات پر ہی جھوٹ بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 پر بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، اور تیسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. آج کل یہ وعدہ خلافی جو ہے بالکل عام ہو چکی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص منافق ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، ایسا شخص منافق ہے. یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم منافقین کے صفوں میں تو نہیں پہنچ گئے، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کر یا امانت میں خیانت کر کے. تو ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے. تو جھوٹ اور دھوکہ جو ہے اس سے انسان کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. نمبر 4 پر سود. سود انسان کے مال کو بظاہر تو بڑھاتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے برکت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اس کے رزق سے برکت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی سود جو ہے وہ مال مٹ جاتا ہے سود والا، لیکن صدقات جو ہیں وہ اللہ ان کو بڑھاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، بدکاری کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس گناہ سے سخت نفرت ہے، اس گناہ سے ہمیں سخت نفرت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود یہ ماں سے بدکاری کرنے سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے، اور سود کرنے والا اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود پر گواہ، یہ سب برابر کے گناہ ہیں. حضرت عمر کے دور میں ایک شخص جو ہے وہ چھپ کر سودی لین دین کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس نے سود کا کاروبار کیا وہ اگرچہ مالدار ہو، اس کے مال میں کبھی خیر و برکت نہ ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ شخص جو سود کا لین دین کرتا تھا وہ دیوالیہ ہو گیا، یعنی وہ قرضوں میں ڈوب گیا، وہ دیوالیہ ہو گیا. اور ایسے کئی کیسز ہمارے ساتھ آتے ہیں. کتنے ایسے سود خور ہیں جو بڑے اپنے وقت میں بہت عروج پر تھے، لیکن آخر ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ دیوالیہ ہو گئے. ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد. نمبر 5 پر ناشکری کرنا. اچھا، یہ ناشکری کیا ہے؟ جس کو بھی پوچھو کہ سناؤ کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، معاملات سب ٹھیک ہے، وہ چاہے جتنا بھی لینڈ لارڈ، اللہ نے اس کو ہزار نعمتوں سے نوازا ہو،
لیکن بس سرسری طور پر کہنا ہاں بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، ہاں بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، یہ منہ بنا کر یہ کوئی اللہ کا شکر نہیں ہو رہا۔ جو اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے جو ہے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی تم شکر کرو گے تو میں تمہارے اوپر اور نعمتوں کی برسات کروں گا، تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک بستی والوں کو نعمتیں ملی، بہت نعمتیں اللہ نے دی، مگر وہ ناشکری کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد قحط آیا، اب نہ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ رہا نہ پینے کو۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ کو شکر کرنے والا انسان بہت پسند ہے، تو ناشکری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ناشکری سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، انسان سے اللہ رب العالمین نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پوچھے کہ سناؤ کیا معاملات ہیں، فرمایا اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہنس کر خوش ہو کر اور دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، سرسری طور پر ہاں بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ خیریت ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ناشکری جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ناشکری جو ہے وہ انسان کے رزق کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے رزق سے برکت جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو یہ 5 گناہ ہیں جو بظاہر تو ہم ان کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، انسان کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے مال جان رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اور ہمیں رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائے۔